بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ تکالیف اللہ کے مقرر کردہ قانون کے مطابق واقع ہوتی ہیں، اس کے ساتھ ہی اس نے ایسے قوانین بھی بنا دیے ہیں جن کے مطابق عمل کرنے سے ان تکالیف کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ اگر قانون یہ ہے کہ آگ میں انگلی ڈالنے سے شدید تکلیف ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہی اس نے یہ قانون بھی بنا دیا ہے کہ جلی ہوئی انگلی پر فلاں مرہم لگاؤ گے تو تکلیف جاتی رہے گی۔ لہٰذا اگر کسی قانون کی خلاف ورزی سے نقصان پہنچتا ہے تو اس میں مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں۔ اللہ نے ایسا قانون بھی بنا دیا ہے جس سے اس نقصان کی تلافی ہو جائے گی۔ اگر تمہیں اللہ کی ایک تقدیر یعنی قانون کے مطابق نقصان پہنچتا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ میں اس تقدیر سے اللہ کی دوسری تقدیر کی طرف چلے جاؤ۔ لہٰذا حوادث و مصائب پر آنسو بہانے کی کوئی ضرورت نہیں، تمہارے سامنے دوسرا راستہ کھلا ہے، اس پر چل نکلو، اس سے تلافی معافات ہو جائے گی۔ مایوس تو وہ ہو جسے یا تو اس کا علم ہی نہ ہو کہ ایسا کیوں ہوا ہے، یا وہ کسی جابر و مستبد حکمران کی طرف سے ہو جس کے خلاف انسان کو دم مارنے کی مجال نہ ہو، اس لیے وہ سوائے اس کے کہ صبر و شکر کر کے بیٹھ جائے اور کیا کر سکتا ہے۔ یاد رکھو، مایوسیاں اور مجبوریاں ایسے نظام میں ہوتی ہیں جہاں کوئی قاعدہ قانون مقرر نہ ہو، یہ اہم بات ہے۔ مایوسیاں اور مجبوریاں ایسے نظام میں ہوتی ہیں جہاں کوئی قاعدہ قانون مقرر نہ ہو، جہاں یہ کیفیت ہو کہ مزاج شاہاں، یہ فارسی کی آگے کہاوت ہے کوئی جس کا ترجمہ اردو میں یہ ہے، شاہانہ مزاج کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جی چاہا تو سلام کرنے والے کو حوالہ دار و رسن کر دیا، پھانسی پہ چڑھا دیا، اور کبھی موج میں آئے تو گالی دینے والے کو گو جاگیر میں بخش دیا۔ یہ مزاج شاہانہ کی بات ہو رہی ہے جو ہم اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ ایسے نظام میں تو واقعی یہ کیفیت ہوتی ہے، مگر جو کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں۔ ایسے نظام میں تو واقعی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ انسان ہر مصیبت پر مایوس ہو، مرجوم سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے، لیکن اللہ کی بادشاہت میں ایسا نہیں ہوتا۔ وہاں ہر بات کے لیے قاعدہ اور قانون مقرر ہے اور ہر نقصان کی تلافی کی راہیں کھلی ہیں۔ وہاں نہ ظلم ہے، نہ دھاندلی ہے، نہ لا قانونیت ہے، نہ مزاج شاہاں والی بات ہے۔ لہٰذا ایسے حاکم کی مملکت میں کسی نقصان پر مایوس ہونے کی کیا بات ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے مایوس ہونے کی۔ نقصان ہوا ہے تو دیکھو کہ اس کی وجہ کیا ہے، یقیناً اس کی کوئی وجہ ہوگی، ہو ہی نہیں سکتا کہ وجہ کے بغیر نقصان ہو جائے۔ اور اس کے بعد یہ دیکھو کہ اس کی تلافی کے لیے اس نے کیا تدابیر تجویز کر رکھی ہیں، یہ بات دیکھو۔ یعنی کہ دیکھیں، علم حاصل کرو، یہ تو فرض قرار دیا گیا ہے، تو یہ علم کی باتیں ہیں، ان کے مطابق عمل کرو، نقصان کی تلافی ہو جائے گی۔